مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری نماز کے اندر ہر حرکت اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر پہ ختم ہوتی ہے. جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو عزیزان قدر ہمارے دماغ کے اندر جو ہے مادی چیزوں سے آزاد ہونے کا تصور قائم ہو جاتا ہے. اس کی بڑی عام مثال یہ ہے کہ جب آپ لفظ اللہ اکبر بولتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن بلینک ہوتا ہے، مادی خیالات سے آزاد ہوتا ہے اور آپ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں. اس کی عام مثال مادی زندگی کے اندر ہم یہ اس طرح دے لیتے ہیں، جب ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم لفظ بولتے ہیں تم اپنا کام اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اپنا ذہن اللہ کی طرف متوجہ کر دو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کام اللہ کی طرف چھوڑ دو، ذہن اللہ کی طرف متوجہ کر دو، تو ہمارے ذہن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی مادی خیال نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی خیال نہیں ہوتا. یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ بندے کا ذہن جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ خالی ذہن ہوتا، بلینک ہوتا ہے. جب انسان نماز کے اندر لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اب مادی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مادی خیالات کو لاک لگا دیا گیا، مادی خیالات دماغ کے اندر نہیں ہوں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو عزیزان قدر جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یکسو ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمارا ذہن جو ہے خود بخود یکسو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس یکسوئی کے نتیجے میں خود بخود ہمارے سامنے غیب کی دنیا آ جاتی ہے. ذہن کا بلینک ہونا، ذہن کا خالی ہونا ہمیں خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا انوارات کی دنیا کے اندر داخل کر دے گا. اس کی ایک اور مثال، ہم سوتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی خیال نہیں ہوتا. اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی خیال ہو تو ہمیں نیند نہیں آئے گی، اور سونے کے دوران ہمارے ذہن کی جو ہر حالت جو ہے وہ بالکل خالی ذہن ہوتی ہے، بلینک ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مادی خیال نہیں ہوتا. تو جب ہم اپنے ذہن کو آزاد چھوڑتے ہیں تو ہم نیند کے اندر چلے جاتے ہیں. نیند کے اندر جاتے ہوئے ہمیں خود بخود خواب کی دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خواب جو ہے علم نبوت کا 46واں باب ہے، ہم اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خالی ذہن ہو کے جو کچھ ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا حصہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے اوپر مشتمل ہم کسی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں. اسی طرح اسی حالت کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے ذہن کو جو ہے نماز کی حالت میں خالی ذہن کر دیں تو ہمارا ذہن جو ہے خود بخود مادی دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے. جیسے ہی مادی دنیا سے ذہن آزاد ہوتا ہے ہمارے سامنے غیب کی دنیا آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز قائم کرتا ہے، صلاۃ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کرتا ہے تو خود بخود اس کا تعلق جو ہے مادی دنیا سے ہٹ جاتا ہے. ہم جب کسی بندے کو بیہوش کرتے ہیں، ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو وہ بیہوش کرتا ہے، انتھیسیزیا میں جب بیہوش کیا جاتا ہے تو مریض کا تعلق جو ہے مادی جسم کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور مادی جسم کی چیڑ پھاڑ کی جاتی ہے تو مریض کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. تو عزیزان قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرو ہمیں اس طرف متوجہ کر دے گا کہ ہمارا ذہن جو ہے مادی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو گیا. بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں. حضرت علی کی نماز جس میں ان کی ران کو تیر لگ گیا، جب تیر نکالا گیا تو انہیں کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اس وقت ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ تھا. حضرت رابعہ بصری کو بچھو جو ہے 100 دفعہ ڈنگ مارتا ہے، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. ذہن کی اس حالت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. حضرت ابو الخیر قطع کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے اور کاٹنے کے دوران انہیں کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ ذہن قیام الصلاۃ کی نشاندہی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو کر اپنا ذہن اللہ کی طرف متوجہ کر لیں. تو ذہن کی اس حالت کا نام جس میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن رہے مراقبہ ہے. مراقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا والی پہلی سنت ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کی.
اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کی. ذہن کی ان تمام ماخذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سمو دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی جو بھی حرکت ہے وہ اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ ہی ختم ہوتی ہے. ہم زندگی کے اندر جتنی بھی حرکات و سکنات کرتے ہیں ان کا ماخذ جو ہے صلاۃ ہے، اور صلاۃ میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بندے کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے. اگر ہمارا تعلق اللہ کی طرف نہیں ہے تو ہم نماز سے غافل ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. عزیزہ نے کہا یہاں پہ لفظ نمازی مصلین نماز ادا کرنے والا بولا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں نماز کے اندر حضوری قلب نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب نہیں ہو سکتے. تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے جو مقالے کا ماخذ ہے وہ مشرق کریم کی کتاب روحانی نماز اور ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کی کتاب معلم ہے. میں تمام دوستوں کو اس کتاب کے مطالعے کی دعوت دیتا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ نماز کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ نماز کے اندر جو معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ آپ کے اوپر منکشف ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ حسرت ہے تیرے روضے کو جا کر ہم بھی دیکھیں گے، یہ حسرت ہے تیرے روضے کو جا کر ہم بھی دیکھیں گے، جبین شوق اس در پر جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے. سنا ہے خاک طیبہ سرمائے چشمے ملائک ہے، سنا ہے خاک طیبہ سرمائے چشمے ملائک ہے، جو ہاتھ آئی تو آنکھوں میں لگا کر ہم بھی دیکھیں گے. بارگاہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی خوبصورت آواز، پرسوز آواز کی لڑیوں میں خوبصورت الفاظ اور پھولوں کو کلیوں کا روپ دھار کے پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. بزنس پلس ٹی وی کے فیصل آباد میں بیورو چیف معروف نعت خاں، FM 103 کے کمپیئر، مصور، نعت گو، نعت خاں دوست سید نسیم حسین شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نعت کے ذریعے نسیم سحر کا منظر پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا شاہ ارض و سما سرور انبیاء شاہ ارض و سما سرور انبیاء تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے بن کے آیا ہے تو شاہ ارض و سما سرور